اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ حضرات و سامعین، بزرگان گرامی، نوجوان ساتھیوں، اس اللہ وحدہ لا شریک کا بے انتہا شکر احسان ہے جو ساری کائنات کا تنہا مالک ہے، تنہا رازق ہے، تنہا خالق ہے، وہی مدبر کائنات ہے۔ درود و سلام ہو آپ کے ہمارے آقا مدنی محترم سرور کونین تاجدار بطحا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام ہم تک من وعن پہنچائے۔ حضرات و سامعین، آج یوم الجمعہ ہے۔ جمعہ عید المومنین کہا جاتا ہے، جس میں انسان اپنے غلطیوں کو سدھارنے اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف گامزن کرنے کی فکر کرتا ہے، اور جمعہ کا بڑا عظیم، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ الغرض اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت سے تعلیمات، بہت سے باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہیں پر یہ بات بتائی گئی کہ زندگی کا کوئی بھی کام ہو، ہم اور آپ کو جو آغاز کرنا ہے وہ بسم اللہ سے شروع کرنا۔ آئیے آج کی جمعہ میں بسم اللہ کے فوائد کیا ہیں۔ یہ چھوٹا سا کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہم اور آپ کی زندگی میں کیسا انقلاب لاتا ہے، اور اتنی زیادہ تاکید کیوں کی گئی ہے۔ نماز کا آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ کہو۔ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، بسم اللہ کہو۔ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہو۔ کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہو۔ قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ کہو۔ خط و کتابت کر رہے ہیں، بسم اللہ۔ گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں، بسم اللہ۔ یہ بہت چھوٹا جملہ ہے، بہت ہی چھوٹا کلمہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے بے شمار فوائد۔ ہم اور آپ بڑے بڑے مسائل میں الجھ کر یہ چھوٹا سا جملہ اپنے زبانوں سے کہنا بھول جاتے ہیں۔ بڑے اہم کام ہم ادا کرتے ہیں، بڑے بڑے کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کام کے آغاز میں بسم اللہ کا جملہ دہرانا ہم بھول جاتے ہیں۔ ایو ساتھیو، بہت ہی چھوٹا جو ہے یہ جملہ ہر ایک کے زبان پر جو ہے چڑھا ہوا ہے، لیکن کاموں پر اس جملے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جو پہلی آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت، قرآن کی سب سے پہلی وحی، جب قرآن کا آغاز ہوا، اقرأ سے قرآن کا آغاز کیا گیا۔ تم پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو پڑھنا، تعلیم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا، ایجوکیشن کا حاصل کرنا، چاہے کوئی بھی میدان ہو، ہر میدان کا علم ہم اور آپ کو ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرو، اور وہ اس علم کا آغاز، اس کام کا آغاز بسم ربک الذی سے ہو، اس اللہ کے نام سے ہو، اس رب کے نام سے ہو جس نے ہم کو بنایا، جہانوں کو بنایا، ایک نطفہ حقیر پانی کے ذریعے سے ہم اور آپ کو وجود بخشا، اس ساری کائنات کا آغاز فرمایا۔ اس پر انسان دیکھتا ہے کہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا،
کوئی بھی چیز دنیا کی اٹھا کر دیکھیں، انسان یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، ہر چیز کا کام ہے، ہر چیز کا کام ہے، کام کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی مصلحتیں حکمتوں سے خالی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا قرآن کی سب سے پہلی آیت میں پڑھائی کی طرف توجہ دی گئی، ایجوکیشن کی طرف تعلیم و ترغیب دی گئی، اور پھر بتایا گیا پڑھائی کا آغاز، کام کا آغاز ہم اور آپ کو جو کرنا ہے اللہ کے نام سے، بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے آغاز کریں جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ الغرض ساتھیوں، اس کی بے شمار فوائد ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی حضرت جبرائیل امین پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ پر سکتہ طاری ہوتا، قرآن جب نازل ہوتا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اور دوسری سورت کا آغاز کرتے تھے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ پر خاص کیفیت طاری ہوئی، پھر اس کیفیت سے افاقہ جب ہوا تو آپ نے بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر سورت پڑھی۔ تو بسم اللہ ایک سورت سے دوسری سورت کو الگ کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، شروع میں بسم اللہ کہا، اسی بعد میں جب سورت شروع کرتے ہیں تب بھی ہم اور آپ کو بسم اللہ کہنا ہے۔ تو الگ ساتھیوں، ایک سورت اور دوسری سورت کا آغاز کے لیے بھی بسم اللہ ہے، ایک بسم اللہ آ کر ایک سورت کو دوسری سورت سے جدا کر دیتا ہے۔ بسم اللہ کا یہ جو جملہ ہے یہ صرف ہم پر ہی ہے، یہ ہم سے پہلے جو قومیں گزرے ہیں، ہم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، کیا انہوں نے بھی اس جملے کا اہتمام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کو ہم اگر دیکھیں گے، بڑی لمبی عمر، 1000 سال سوائے 50 کے، تو 950 سال کی عمر حضرت عمر نے پائی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہر دھرم تھی، نافرمان تھی، بہت مختصر سے لوگ ایمان لے آئے، اللہ نے کشتی کو بنانے کا حکم دیا، لوگ مذاق اڑانے لگے، کشتی کھینچ کر لے جائے گا، اڑا کر لے جائے گا، کہاں چلائے گا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک جوڑا جب کشتی میں بٹھایا تو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں اللہ کے نام سے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، ارکبوا فیہا بسم اللہ ومجریہا، اور یہ کشتی اللہ کے نام سے چل پڑے گی۔ سارا اس وقت کی آبادی پانی میں ڈوب کر ختم ہو چکی، سوائے نوح علیہ السلام کے کشتی میں سوار ہونے کی۔ اس کشتی کو چلانے والا کون؟ اس کشتی کو پانی میں رکانے والا کون؟ کشتی کے اندر رہنے والوں کی حفاظت کرنے والا کون؟ آج بھی دنیا پریشان ہے کہ جنہیں آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام، وہ زمانہ، اس وقت میں کشتی کو بنانا ایک آدمی کشتی بناتا ہے، سارے کشتی کی طرح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح تم کشتی کو بناؤ کہ ہماری نگرانی میں، اللہ کی نگرانی میں کشتی بنائی جا رہی ہے۔ 3 فلور، ایک فلور نہیں، چھوٹی موٹی کشتی نہیں، جس میں ہر ایک جانور آ جائے، پرندہ آ جائے، درندہ آ جائے، اس وقت کے انسان بھی آ جائے۔ اتنا مشکل سفر، پہلا تجربہ، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج دنیا پریشان ہے۔ ٹائٹینک جو کشتی بنائی گئی، دنیا کو ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا، ساری دنیا کی سہولتیں اس کے اندر فراہم کی گئی،
لیکن پہلے سفر میں پہلے جھٹکے میں سمندر کے حوالے ہو گئے۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی وہ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا، نہ کوئی سائنس ہے نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، اسے چلانے والا کون، اسے بنانے والا کون، اسے ٹھہرانے والا کون؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا آج بھی وہ کشتی موجود ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے۔ الگ ساتھیوں، معلوم یہ ہوا گزشتہ قوموں میں نے بھی بسم اللہ کا آغاز، بسم اللہ کا اہتمام، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، ہر نہ ہونے کو ہونے میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ کلمے کا آغاز۔ تو بڑے سے بڑے کام ہم کرنے جاتے ہیں لیکن اس کا آغاز بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ الگ ساتھیوں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، بڑا اللہ لشکر آپ کا ہے، چرند پرند درند سب آپ کی زبان سنتے ہیں، جن و شیاطین آپ کے تابع ہیں۔ آپ اپنی فوج کا جب جائزہ لے رہے تو ہدہد کو غائب پایا، ہدہد پرندہ تھا، اسے غائب دیکھتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے فوج کا جائزہ لیا، کہا کہ اگر یہ صحیح خبر لائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ اسے میں ذبح کر دوں گا۔ ہدہد جب آتا ہے ملک سبا سے، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدہد پرندہ خبر لاتا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، اے سلیمان میں ایک ایسے علاقے سے آ رہا ہوں جہاں پر عورت کو حکومت کرتے ہوئے میں نے دیکھا، عورت کو حکومت کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اور دوسری اچنبھے کی بات یہ ہے، اللہ کی بنائی دنیا میں، اللہ کے لیے بنائی گئی دنیا میں جو اللہ کی مخلوق ہے سورج کی پوجا کر رہی ہے، سورج کی پرستش کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں ایک فضا میں اڑنے والا وہ پرندہ جو بول نہیں سکتا، جو لکھ نہیں سکتا، ہم مراب کہتے ہیں، ہم ذویل عقول ہیں، عقل والے ہیں، بولنے والے ہیں، حیوان ناطق ہیں، لیکن ایک پرندہ بھی اللہ کی توحید میں شرک کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سلیمان کو آ کر بتا دیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ قرآن نقل کرتا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ایک بہترین خط آپ کی طرف، ایک باعزت خط آپ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ انہ من سلیمان، یہ خط جو ہے سلیمان کی جانب سے ہے۔ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کا جو آغاز کیا گیا ہے بسم اللہ کے ذریعے سے آغاز کیا گیا۔ اندازہ لگائیں ساتھیوں، خط و کتابت بھی اگر کرنا ہے تو بسم اللہ کے ذریعے سے کریں۔ اگر ایسا خط و کتابت ہے جس کی کہیں بھی کوڑے کرکٹ میں پھینکا جاتا ہے تو کم سے کم بسم اللہ اپنی زبان پر ادا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے ذریعے سے ہم اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ کتابت کے آغاز میں بھی آپ نے بسم اللہ کا جملہ دہرایا۔ تو الگ ساتھیوں، بسم اللہ گزشتہ قوموں میں بھی اس کا ثبوت ہم اور آپ کو ملتا ہے۔ گزشتہ اقوام، گزشتہ قومیں، گزشتہ انبیاء نے بھی بسم اللہ کا اہتمام کیا۔ آئیے، بسم اللہ یہ ایک انقلابی جملہ ہے، یہ تاریک دلوں میں روشنی کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، شرک میں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو توحید کا علمبردار بنانے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے جان کے دشمنوں کو ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا بنانے کا کلمہ ہے۔ اصحاب الاخدود سورۃ البروج میں اللہ نے نقل فرمایا، واقعہ بڑا لمبا ہے،
آپ کو معلوم ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا ذو نواس، یہودی جادوگر تھا، اس کے پاس جادو کا علم سکھایا کرتا تھا، جادوگر کے ذریعے سے اپنے کام کروایا کرتا تھا۔ ایک دن جادوگر نے آ کر کہا کہ بھائی میرا آخری ایام آ چکے ہیں، اس علم کو کسی اور بچے کو میں دینا چاہتا ہوں، تمہاری ریاست کا ایک ذہین بچہ دو۔ ایک ذہین بچے کو تلاش کیے گا سارے گاؤں سے، جو دیا وہ بچہ جادو کا علم سیکھنے لگا۔ یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ اس بچے کے راستے میں جہاں پر جادو سیکھنے جا رہا تھا، درمیان میں ایک راہب کا گھر تھا جہاں پر دین کا علم پڑھا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک بڑا اژدھا آیا، اس اژدھے کو جو ہے ختم کیا گیا۔ سارے لوگ اس بچے پر اعتماد کرنے لگ گئے، تو بادشاہ کو اپنی حکومت کے گرنے کا خطرہ محسوس ہوا۔ تو اس نے اس بچے کو مارنا چاہا، پہاڑ پر بھیج دیا۔ مارنے والے مر گئے اور یہ بچہ صحیح سلامت واپس آیا۔ سمندر میں ڈوبانے بھیج دیا، اس بچے نے دعا کی، اے اللہ مارنے والا تو جلانے والا تو، میری حفاظت فرما۔ ڈوبانے والے ڈوب گئے، واپس آ گئے۔ آخرکار بادشاہ پریشان، بادشاہ کے رعایا پریشان، بادشاہ کے حکمران پریشان، ساری فوج پریشان۔ آخرکار اس بچے نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو ایک طریقہ، اندازہ لگائیں، ہر آدمی بچنے کے لیے دوسرے کو مار رہا ہے، اور یہ ایسا ہے اپنے مرنے کا سامان تلاش کر رہا ہے، اپنے مرنے کا منصوبہ بتا رہا ہے، وہ چیز بتا رہا ہے جس کے ذریعے سے میں مر سکتا ہوں۔ دشمن، ہر آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے، وہ بچے کی سوچ یہ ہے اگر میں یہ جملہ دہراؤں گا، میرا جو پلاننگ کامیاب ہو گیا تو سارے لوگ اسلام میں آ جائیں گے، میری بات سچی ہوگی۔ اس انداز میں کہا بسم اللہ برب الغلام، یہ جملہ دہرا کر مجھے مار دو، میں ختم ہو جاؤں گا، اور مارنے سے پہلے سارے گاؤں والوں کو جمع کرو۔ سارے گاؤں والے جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، ایک درخت سے باندھ دیا گیا، اور بسم اللہ برب ھذا الغلام یہ کہہ کر تیر چلا گیا اور بچے کے کنبڑ پر لگا، ختم ہو گئے۔ بات اتنی سی تھی، لیکن جو نظارہ دیکھنے والے جو لوگ تھے، اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو جمع ہوئے تھے، سب نے کہا جس بچے کو مارنے کے لیے حکومت نے ساری کوششیں کی، اپنے سارے ہتھیار آزما لیا گیا لیکن نہ مار سکا، اس لیے وہ بچہ سچا، اس کی بات سچی، اس کا دین سچا، اس کا کلمہ سچا، سب کے سب جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ انداز لگائیں، ایک بچے کی شہادت سب کے جو ہے مشرف با اسلام ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ آخر بات یہاں پہنچی، اس بادشاہ نے جو ہے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اخدود کھائی، بہت بڑا گڑھا آگ جلائی، اور اس میں جتنے بھی لوگ اسلام لائے سب کو جلا دیا، سب کو جلا دیا۔ لیکن جلنے کے لیے تیار ہو گئے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلمہ دہرانا برداشت نہ کیا۔ بس چند لمحے کا وہ ایمان تھا۔ الگر ساتھیوں، تو معلوم یہ ہوا بسم اللہ یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ جملہ ہے جو تاریک دلوں کے انقلاب کا ذریعہ ہے، اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بلبلاتی ہوئی انسانیت کو راہ نجات پر لانے کا ذریعہ ہے، تاریک زندگیوں میں انقلاب لاتا ہے، جہالت میں رہنے والوں کو علم سے منور کرتا ہے، دشمنی، حسد و بغاوت میں رہنے والوں کو امن پسند بناتا ہے، سکون کا خوکر بناتا ہے۔ الگر ساتھیوں، بسم اللہ یہ انقلابی کلمہ ہے۔ اس واقعے کے ذریعے سے ہم اور آپ کو پتہ چلا، اس کا واقعہ نقل کرتا ہے کتب اصحاب الاخدود النار ذات الوقود،
اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحکیم۔ اگر قرآن سورہ بروج میں اس واقعے کو نقل کیا گیا، اس وقت میں جو ہے 20,000 یہودیوں کو جو ہے ختم کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ساتھیوں، بسم اللہ کا ایک چھوٹا سا جملہ انسان کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اب ہم نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو۔ وضو کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اس وضو کے لیے شرط بنا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس آدمی کا وضو نہیں ہوتا جس نے وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ کہا۔ بسم اللہ یہ کہہ کر وضو کا آغاز کریں۔ جب بسم اللہ کے بغیر وضو کریں گے، وضو نہ ہوا، ایسے نماز پڑھیں گے، نماز نہیں ہوئی، تو بغیر بسم اللہ کے نہ وضو ہے نہ نماز۔ تو وضو کے آغاز میں ہم اور آپ کو بسم اللہ کہنا ہے۔ قربانی جو شاعر ہے اسلام کی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ سورہ حج میں بتایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ رائج کیا۔ ان کے دور میں الگ الگ انداز میں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر ذبح کریں، بسم اللہ کہہ کر اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں۔ اندازہ لگائیں اللہ کے حکم سے ایک سنت کو ادا کیا جا رہا ہے، اس سنت کو ادا کرنے کے لیے بسم اللہ کا کہنا بھی ضروری ہے ہم اور آپ کے لیے۔ الگ ساتھیوں، یہ بسم اللہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہم اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ شکار، بہت سے لوگ شکار کے شوقین ہیں، بہت سے لوگ شکار کے شوقین، کوئی کتا پالتا ہے، کوئی باز پالتا ہے، کوئی مختلف پرندوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، الگ الگ انداز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عدی بن حاتم یہ شکاری انسان تھے، ان سے روایت ہے اذا ارسلت کلبک المعلم وذکرت اسم اللہ علیہ ما اخذ فکل۔ نسائی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی سے پوچھا، اللہ کے نبی ہم جو ہے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں شکار کے وقت میں، اگر وہ جانور مر گیا پکڑے تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ارسلت کلبک المعلم، جب تم اپنا کتا شکار کے لیے بھیجو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب وہ کتا شکار پکڑتا ہے، اس کے دانت اس پر گڑے نہیں گئے ہیں، وہ شکار مر بھی جاتا تمہارے حلال۔ اندازہ لگائیں وہ کتا کون سا ہو؟ معلم، سکھایا ہوا کتا ہو۔ ہمارے پاس یہ باہر کا ایسا ویسا کھانے والا کتا نہیں، شکاری کتا ہو، سکھایا ہوا کتا ہو، علم سے لیس ہو۔ اندازہ لگائیں ساتھیوں، اسلام ایک ایسی چیز ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کتے کے جھوٹے کو نجس قرار دیا گیا، برتن کو چاٹ لے تو 7 مرتبہ دھونا ہوگا، پہلے یا لاسٹ میں مٹی لگا کر دھوئیں۔ اب جو کچھ برتن دھونے کے آلات ہیں وہ لگا کر دھوئیں تو 7 مرتبہ پانی سے دھونا ہوگا۔ 1 مرتبہ بھی آپ کم دھوئیں گے تو کتے کا جراثیم اس برتن کو نہیں چھوڑتا۔ اسلام کی تعلیم 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلے یا لاسٹ میں جو ہے مٹی سے اس برتن کو دھونا ہے، جس کا لعاب، اس کے لعاب میں اتنے بھیانک جراثیم ہے، لیکن وہ کتا تعلیم سے لیس ہوتا ہے، علم والا بن جاتا ہے، سیکھا ہوا بن جاتا ہے، ٹرینڈ بن جاتا ہے، اس کے شکار کو حلال بنایا جائے۔ اللہ اکبر! انداز لگائیں علم کا سیکھنا، علم کا نہ سیکھنا کتنا بڑا فرق ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن کہتا ہے بتائیے آپ کیا علم کا جاننے والا اور علم کا نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم کا جاننے والا، علم کا نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں صاحب، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ انداز لگائیں کتے جیسے نزیز جانور کو
جب اسے علم سے سکھایا جاتا ہے، ٹرینڈ کیا جاتا ہے، اس کا شکار حلال بنایا گیا۔ اگر کتا 3 کاموں کے لیے پال سکتے ہیں، جنگل کی نگرانی کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، اس کا کھانے پینے کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ الگ ساتھی، کھانا ہم کھاتے ہیں، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ہمارے گھر میں پکتا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں کرتا، یعنی کھانا ختم ہو جاتا ہے، کافی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ۔ تم کھانا کیسے کھاتے ہو؟ بہت سے گھروں میں کیسا کون آیا انہیں کھایا، کون آیا انہیں کھایا، ٹائمنگ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت فَاجْتَمِعُوا، سارے گھر کے افراد مل کر بیٹھے۔ سارے گھر کے افراد مل کر بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ بچے کھانا کھاتے وقت میں ایسا کلے ویسا کلے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، اس کے ڈلیاں چوری کرے، اس کے ڈلیاں چوری کرے۔ تو بڑے بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں، بڑے بچوں کو کھانے کے آداب سکھا سکتے ہیں، اور بچوں کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے کھانا چاہیے۔ بڑوں کو یہ نصیحت ہے کہ بچوں کی کیسی نگرانی، کیسی تربیت کی جائے۔ دسترخوان، کھانا بہت اہم چیز ہے۔ کھانے میں انسان کے اخلاق و عادات پہچانے جاتے ہیں، انسان کی تہذیب و اطوار پہچانی جاتی ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے یا غیر تعلیم یافتہ ہے، کھانے میں پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فَاجْتَمِعُوا، تم سب مل کر کھانا کھاؤ، اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر کھانا کھانے سے پہلے کھانے پر بسم اللہ کہہ کر کھانے کا آغاز کرو، یبارک لک، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے گا۔ ہم اور آپ کا کیا بریانی بنی ہوا، کیا مٹھا بنے ہوا، کیا ڈبل کا مٹھا ہوا، کیا سنگل کا مٹھا ہوا، بسم اللہ بھی گیا، اللہ بھی گیا، ہاں یہ بھاری وہ بھاری، بعد میں ادھر دگرے دیکھ رہے ہیں، ادھر دگرے، ہاں بسم اللہ کہنا ہم نے کھو دیا۔ الگر ساتھی، یہ بسم اللہ چھوٹا سا جملہ ہے، بہت بڑا معنی خیز ہے، اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کوئی بھی کام ہمارے زندگی کا ایسا نہ ہو جو بسم اللہ کے بغیر۔ تو کھانا کھانے سے پہلے بھی ہم اور آپ کو بسم اللہ جو ہے کہنا چاہیے۔ وقت ہو رہا ہے۔ الگر ساتھیوں، بسم اللہ سے غیر معمولی اضافہ کھانے میں۔ جنگ خندق کا معاملہ آپ سبھی کو معلوم ہے، 80 مجاہدین تھے، خندق کھود رہے ہیں، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اللہ کے نبی کو پیٹ دکھاتے پتھر ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا، آ کر اللہ کے نبی کے کان میں بولیں گے، اللہ کے رسول آپ کے لیے میں کھانے کا انتظام کیا ہوں، آئیے کھانا کھائیں۔ اب اکثر ہوتے رہے، بہت سے لوگ آ رہتی ہیں، مولانا کو دعوت دینا رہتا، سپریٹ ملے جا کو، اوپر چاول نیچے ڈلے آ رہے، مولانا کی تھالے چلا گئے، ہاں مولانا کی تھالے چلا گئے، اسی لیے لوگ مولانا کے ساتھ بیٹھنا کرتے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول کو دعوت دی، چھوٹا بکری کا بچہ کاٹے سا ہوگا، اللہ کے نبی کیا سارے مجاہدینوں کو اعلان کیا، چلو بھائی طلحہ کے گھر میں کھانا کھانا، وہ پریشان، تھوڑا کھانا پکا سے، اللہ کے رسول کا اتنے بڑے مجاہدین 2 دن کے بھوکے پریشان، پیٹ پر پتھر باندھے، حالت کیا ہوگی؟ کہاں ابو طلحہ اللہ کے نبی گھر میں بس تھوڑا سا کھانا ہے آپ کے لیے، سب کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ کی جیسے نہیں تھے، آپ ادنا صحابی کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو اعلیٰ صحابی کے ساتھ تھا۔ آپ سب کو ایک نگاہ سے دیکھنے والے ایک طرح کے تھے، صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا، نبی کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ ابو طلحہ سے کہا میں آنے تک جو ہے برتن نہ ہٹائیں، اللہ کے نبی گئے، بسم اللہ کہا، اپنے برتن ہٹایا، کھانا بانٹنا شروع کیا، سارے صحابہ کھانا کھا لیے، اور جیسا کا تو برتن میں کھانا موجود تھا۔
الگ ساتھیوں، بسم اللہ کی غیر معمولی اضافہ ہم اور آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے۔ ایسے تجربات ہم اور آپ کے گھروں میں بے شمار مرتبہ ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو اس انداز میں نہیں دیکھتے بلکہ اپنے اوپر لیتے ہیں، میں بھاری، میرا بھگونا بھاری۔ ساتھیوں، ہر چیز میں جو ہے اللہ کی ذات کو لائیں، اللہ کی ذات کو مقدم رکھیں، تب جو ہے بہتر ہوگا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ جس چیز پہ پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان کا داخلہ حرام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بچی کھانا کھا رہی تھی، اللہ کے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بسم اللہ کہو۔ اس بچے نے بسم اللہ کہا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، پوچھا تو کہا اس کے ساتھ شیطان شریک ہو کر کھانا کھا رہا تھا۔ جب بسم اللہ اس کھانے پر پڑا گیا وہ اپنے منہ سے جو کھانا نکالنے لگا۔ انداز لگائیے ہم اور آپ کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں، جھوٹا۔ بابا کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں، ماں کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں، بان بچے سو بھائی کھاتا نہیں، بھائی بچے سو بان کھاتی نہیں، لیکن بغیر بسم اللہ کے ذریعے شیطان کے ساتھ کھانا پسند ہے۔ شیطان کا جھوٹا کھانا پسند ہے، شیطان چھوڑے سو کھانا پسند ہے، شیطان ہاتھ ڈبائے سو کھانا پسند ہے، لیکن بھائی بھائی کا جھوٹا کھانا پسند نہیں کرنا۔ سور المؤمن طہور، مومن کا جھوٹا پاک ہے، مومن کا جھوٹا پاک ہے، اسے ہمیں نجس سمجھتے ہیں اور شیطان کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے بسم اللہ جس کھانے پر پڑا جاتا وہاں پر شیطان نہیں جاتا۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر آج کتنے فتنے ہیں۔ گھر سے باہر جانے والا بچہ آئے گا نہیں آئے گا پتہ نہیں، گھر سے اسکول کالج جانے والی بچی واپس سلامت آئے گی نہیں معلوم نہیں، گھر سے جو ہے ٹریننگ یا ٹیچرنگ اپنے کام کاج میں جانے والا، فیکٹریوں کو جانے والا، ملازمت کو جانے والا گھر کو سلامت آئے گا نہیں معلوم ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کو پیارے نبی نے سکھایا جب تم گھر سے باہر جاتے دعا پڑھو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب تم گھر میں جاتے دعا پڑھو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، گھر سے جا رہے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو، گھر میں آ رہے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاتے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہوتے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو۔ ساتھیو، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کر رہے ہو تب بھی بسم اللہ پڑھو۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ بیوی سے ملاقات کرتے ہو تو بسم اللہ پڑھو، نیک اور صالح اولاد ہوگی، شیطان کے اثر سے محفوظ ہوگی، شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں گی، وہ اولاد ہمارے لیے جو ہے بہتر ثابت ہوگی۔ الگ ساتھیوں، اس قسم کی بے شمار باتیں ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضع یدک، اگر پیروں میں جسم میں کہیں پر اگر ہمیں درد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھو، اور پھر جو ہے یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری دور کرے گا۔ اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد حاضر، اعوذ باللہ وقدرتی من شر ما اجد حاضر۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس درد والی جگہ پر دم کریں گے، اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چیز شفایاب میں شفا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اگر کسی آدمی کو ٹھوکر لگتا ہے، جانور کو ٹھوکر لگ گیا، گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، فلاں کو دوش دینے کے بجائے اللہ کے اوپر ڈال دیں، اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اسی طرح ایک واقعہ ہوا، لا تقل تعیس الشیطان فإنک اذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتی ولكن قل بسم اللہ فإنک قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب۔ اسی طرح ایک آدمی کے جانور کو ٹھوکر لگا، اس نے کہا فلاں جملہ، اللہ کے نبی نے کہا ایسا مت کہو، شیطان کی جانب سے ایسا مت کہو، ایسا کہنے سے شیطان کا نفس موٹا ہوتا ہے، اتنا موٹا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے برابر بن جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی ابن آدم کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہوں۔ ہمارے دل میں خیال پر بات شیطان کے جانب سے آیا تو شیطان میں نفع نقصان کی طاقت موجود ہے، بلکہ انا للہ پڑھا، سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ، ہر مصیبت کے وقت میں، تکلیف میں، پریشانی کے وقت میں اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ اسے بہتر کرے گا۔ جب اس معاملے کو اللہ کے حوالہ کرو گے تو شیطان اتنا چھوٹا بنے گا، ایک ذرے کے برابر بن جائے گا۔ الگ ساتھیوں،
بتانے کی بات اتنی ہے، آج مسائل اتنے بھیانک ہیں، آنے والے دنوں میں اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، سارا ملک ساری دنیا کے حالات ہم اور آپ کے سامنے ہیں، ہمیں ہوش کے ناخن سنبھلنا ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہے، اسلام کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو جو ہے تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جو ہے نافذ کرنا ہے، تبھی ہم اور آپ کی نجات ہے۔ اور جو ہے اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں کہے سنے میں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کا درگزر عطا فرما۔ یا اللہ جو باتیں سنی گئی ہیں، ہر کام کے آغاز میں انشاءاللہ بسم اللہ کہیں گے، انشاءاللہ بسم اللہ کے ذریعے سے کام کا آغاز کریں گے۔